کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا، اللہ کی پناہ میں ہوگا، اللہ کے فضل میں ہوگا، جو اپنے تنگ دست مقروض کو کشادگی تک مہلت دے گا۔ فرمایا دنیا میں وہ لوگ جو کسی تنگ دست یعنی غریب شخص کو، جو تنگ دست غریب یا جس کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہو خرچ کے اندر، اور وہ ان سے قرض کو طلب کرے تو وہ ان کو قرض دے دے، اور جب وہ ادا کرنے کے اندر طاقت نہ رکھتا ہو اور اس میں ہمت نہ ہو تو اس کو کہہ دے ٹھیک ہے آپ بعد میں دے دینا، بعد میں دے دینا، بعد میں دے دینا۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا کے سائے میں، عرش کے سائے میں، رحمت کے سائے میں سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جو تنگ دست مقروض کو کشادگی تک مہلت دیتے تھے، اور ایسا شخص کے جو قرض لے کر پریشان ہو جائے اور اس کے معاملات ایسے نہ ہو سکیں کہ جس سے وہ پیسہ جمع کر کے اپنے جس سے قرض لیا ہے اس کو قرض لوٹا سکے، تو جو مالک ہے یا جس نے قرض دیا ہے وہ اس کو کہے کہ ٹھیک ہے تم بعد میں یہ قرض ادا کر دینا۔ فرمایا یا اپنے قرض کو اس پر صدقہ کر دے۔ ایسا ہو کہ اگر وہ دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو یہ کہے کہ جاؤ میں نے یہ سارا مال تمہیں صدقہ کر دیا، اور اسے کہا جائے گا کہ تم پر جو میری رقم تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے سب سے پہلے شامل کیے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو دونوں جانب سے ہو، قرض لینے والے پر قرض کا حق موجود ہے، یہ نہ ہو کہ وہ پہلے سے شرارت کا ذہن رکھے اور اس حدیث کے بارے میں سمجھے کہ جناب اس کے لیے مہلت ہے، تو وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ یہ فضیلت اس کے لیے ہے کہ قرض لینے والے کے لیے کہ جو لوٹانے کی نیت کرتا ہو، اور دینے والے کے لیے کہ وہ احسان نہ جتلاتا ہو۔ اور ایسا شخص اگر قرض لے اور دینے کا مکمل ارادہ ہے اور وہ ارادہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے جو اس کا کام کاج تھا، اور پھر وہ لوٹا نہیں سکتا، تو دینے والا اگر اسے مہلت دے دے۔ اب مہلت میں ایسا ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے خود کو ضرورت تھی، لیکن پھر بھی اگر اس نے آگے سے اس کے سامنے اپنا عذر اور اپنی تکلیف بیان کی، اور دینے والے نے جس نے دیا تھا اس کو خود ضرورت تھی لیکن اس نے اس پر احسان کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کشادگی کر دیتا ہوں، یہ فضیلت اس دینے والے پر بھی۔ اور ایک یہ ہے وہ خود اتنا مالدار تھا کہ وہ قرض اگر وہ نہ بھی لوٹاتا تو اس دینے والے کے مال میں حرج نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود اس نے اگر مہلت دی یا معاف کر دیا تو یہ فضیلت اس کے لیے بھی ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے تلے رکھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک واقعہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 500 روپے کے قریب اس زمانے میں یا کچھ رقم میں نے کسی کو قرض کے لیے دی تھی، تو جب وہ قرض کا وقت آ جاتا تھا تو وہ لوٹا نہیں سکتا تھا تو میں اس کو تاخیر دیتا اور اس پر شکر ادا کرتا کہ چلو یہ نہیں دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جتنا قرض بندہ دیتا ہے، فرمایا جس طرح کہ 500 روپے دیا گیا اس زمانے کے اعتبار سے، اور فلاں تاریخ طے پا گئی کہ اس تاریخ کو اس نے اس قرض کو لوٹا دینا ہے اور وہ نہیں لوٹا پایا، تو فرمایا جتنے دن گزریں گے اتنا روپیہ دینے والے کی طرف سے صدقے کا اجر اس کے اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔